ترقی کرنے کے 7 اصول۔ ایک ہمارے بڑے قابل پروفیسر ہیں، انہوں نے کچھ پوائنٹ لکھے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ ترقی کرنی ہے اگر ان 7 اصولوں کو یاد رکھیں۔ اگر ان 7 اصولوں کو آپ یاد رکھیں گے آپ کو زیادہ تحریریں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور انہوں نے نمبر 1 پوائنٹ پتہ کیا لکھا ہے؟ بہت کمال کا پوائنٹ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ان کو بلا دیجئے جو ماضی میں آپ کے لیے اذیت بنے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے نمبر 1 پوائنٹ لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے ان کو بلا دیجئے جو ماضی میں آپ کے لیے اذیت بنے، جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہیں، ان کو بلا دیجئے۔ اور جناب لیکن ان کی قدر ضرور کیجئے۔ کن کی بلا؟ ان کی قدر ضرور کیجئے جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خوشیوں کو عزیز تر رکھتے ہیں۔ انہوں نے نمبر 1 پوائنٹ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے جنہوں نے آپ کو اذیت دی ان کو بلا دیجئے، اور جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی تمام ضرورتوں کو عزیز تر رکھتے تھے ان کو ضرور یاد رکھیے، جن میں آپ کے پیرنٹس ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ کے والد صاحب، فادر صاحب، اور اس کے بعد آپ کی مدر یعنی اماں جان، اور آپ کے بڑے بھائی جنہوں نے آپ کے لیے محنت کی ہے اور اپنی خوشیوں کو قربان کیا ہے کہ میرا بھائی جو ہے یہ اگر آپ اس وقت ایم اے کر رہے ہیں اور ایم اے کی آپ کی سالانہ فیس انہوں نے پے کرنی ہے تو انہوں نے اپنی ضرورت چھوڑ دی ہے۔ بعض اوقات میں نے بھائیوں کو دیکھا ہے، اور یقین جانیں کہ بڑے بھائی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ یقین جانیں آپ کا اگر بڑا بھائی ہے اور مخلص ہے، اور مخلص وہ ہوگا جس کے ساتھ آپ مخلص ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ اگر کہیں جی میں تو چھوٹا ہوں اور میں جناب اس کے ساتھ یہ تو بڑا ہے، اس کا تو حق بنتا ہے، نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے قول لکھا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے، ایک شاگرد آیا آپ کے پاس اور انہوں نے عرض کی کہ حضور میرا جو ہے میں کیسے پہچان کروں گا کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے؟ امام صاحب نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹا جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کہیں کہ جناب جی میرے بڑے بھائی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ میرے بڑے بھائی ہیں الحمدللہ پروفیسر محمد آصف رومی صاحب، تو میں نے ان کو دیکھا ہے، حالانکہ میں چھوٹا تھا اس وقت، تو میرے بھائی جو ہیں انہوں نے کئی دفعہ اب میں ان چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں جب مجھے ان چیزوں کو شوق پڑا، اور جب میں بڑا ہوا اور مجھ سے جو چھوٹے ہیں تو اب میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے میری خاطر کتنی خوشیاں قربان کی اپنی، اور انہوں نے مجھے اس سٹیج تک پہنچایا ہے کہ چلو کم از کم یہ کچھ نہ کچھ سیکھ جائے، یہ کچھ پڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے بڑے بھائی جو ہیں اگر آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں، اور آپ نے اگر چھوٹوں والا حق ادا کیا ہے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بڑے بھائی نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ بڑے بھائیوں کا اور والدین اگر والد صاحب زندہ ہیں اور آپ کے پرورش کر رہے ہیں تو ان کا احساس کیجئے، جنہوں نے گرمی میں آپ کے لیے آپ کا پنکھا چل رہا ہے اور وہ گرمی میں مزدوری کر کے آپ کا بل پے کر رہے ہیں، ان کا خیال کیجئے۔ اور انہوں نے بڑا کمال کا پوائنٹ لکھا ہے، انہوں نے کہا جی اور ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ہمیں کسی نے کوئی بات کر دی اب تمہاری نسلیں یاد رکھیں کہ تمہیں اس بات کا جب بدلہ دینا پڑے گا۔ اور یار نہیں، خدا کے بندے چھوڑ دو، جنہوں نے آپ کو ماضی میں اذیت دی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ بچوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بھول جانا۔ بچے خوش کیوں رہتے ہیں؟ 10 منٹ کے بعد ایک ہی جگہ پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ وہ گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ بھول جاتے ہیں اس نے اسے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یوں ہی ہم بڑے ہوتے ہیں وہ تو ہماری دشمنیاں اور ہمارے جناب یہ رنجشیں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں یا چاہے ہم لوگ دوست ہیں۔ ماضی میں جنہوں نے اذیت دی ہے بھول جائیں، لیکن جنہوں نے آپ کی ہر چیز کو عزیز تر رکھا ہے ان میں آپ کے استاد محترم بھی آتے ہیں۔ آپ کے استاد محترم جو ہے استاد آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج جتنے بڑے بڑے نام ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، یا جتنے بھی بڑے بڑے ایسے نام ہیں، سر سید احمد خان ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، ٹھیک ہے، چودھری رحمت علی، جتنے بھی ہیں وہ اس مقام پر کس وجہ سے پہنچے ہیں؟ استادوں کی وجہ سے پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے استادوں کا احترام کریں۔ میرے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے میں نے ان کی سپیچ سنی اور مجھے بڑا کمال کا جملہ، ویسے تو ان کے تمام جملے کمال کے ہوتے ہیں جتنی بھی وہ سپیچیں کرتے ہیں، تو انہوں نے استاد صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا بیٹا با ادب با نصیب کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جس سے سیکھ ہے اس سے بے ادبی نہیں کرنی، یہ بات ذہن میں رکھے۔ جو استاد سے بے ادبی کرتا ہے وہ ترقی نہیں کرتا۔
ترقی کرنی ہے، جس سے سیکھ ہے اس سے ادب کریں، اپنے استاد کا ادب کریں، استاد کا ادب کریں۔ با نصیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ استاد کا ادب کریں گے، نصیب کون لکھتا ہے؟ اللہ۔ اب اس وجہ سے آپ کے نصیب میں ترقی لکھ دی جائے گی۔ استاد کا ادب کریں۔ نمبر 2 پوائنٹ انہوں نے